پیغام فقط اتنا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ آؤ کہ حضور سے عہد وفا کریں۔ سامعین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں پیدا اللہ نے اس لیے کیا کہ ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں، آقا کا میلاد مناتے رہیں، اسی کام کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ لیکن یاد رکھیے اس کا سبق کیا ہے، مقصد کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ ہم عہد کریں کہ آؤ کہ حضور سے عہد وفا کریں۔ سامعین کرام، پیغام کے طور پر میں حضور کی ایک سنت عرض کر رہا ہوں، اور وہ سنت میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضور سے غلامی سچی ہے تو آؤ اس سنت کو اپنائیں۔ یہ سنت کون سی ہے؟ سامعین کرام، یہ سنت وہ سنت ہے جو کے دور میں ختم ہو گئی ہے۔ آج کے دور میں اس سنت پر عمل کرنے والا کوئی خال بچا ہے، اور جو کوئی عمل کرے لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ سامعین کرام، حضور کی بڑی سنتوں میں سے سنت یہ تھی کہ آقا غریبوں سے پیار کرتے تھے، حضور دکھیوں سے پیار کرتے تھے، آقا محتاجوں مسکینوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور ساری کائنات جتنی ترسی ہوئی تھی آمد سے پہلے حضور سب کے دکھوں کا مداوا بنے۔ اگر مدینے میں مسجد نبوی میں جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جاتی، صفیں بن جاتی، حضور اللہ اکبر کرنے لگتے، تو کوئی بڑھیا مدینے کی آ جاتی تو آواز دے کے کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرا یہ کام کر دو، تو حضور غلاموں کو روک کر اللہ کی عبادت کو وہیں روک کر پہلے اس کے ساتھ مدینے کی گلی میں اس کا کام کرتے، واپس پلٹ کر پھر جماعت کرواتے۔ تو غریبوں محتاجوں مسکینوں کا مدد کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ بولیں، آقا کی سنت ہے۔ حضور کو کوئی غریب صحابی دعوت دیتا تو حضور پوچھ لیتے کتنوں کا اہتمام کیا ہے، تاکہ اس کی عزت رہے، اور اگر دل چاہتا ایک کی دعوت پہ 50 ساتھ لے جاتے، 100 لے جاتے، تو پھر اس غلام کی عزت رکھنے کے لیے فرماتے آٹا اور سالن لے آؤ، حضور لعاب دین ڈالتے، فرماتے سب کو کھلا دو، اس کی عزت بڑھ جاتی، سارے کھا کے چلے جاتے۔ کوئی سادہ سی چیز پیش کرنے کے لیے لے آتا تو حضور وہ بھی قبول کر لیتے، اور اگر کوئی سونے کے انبار لاتا تو حضور لے کر وہ بھی تقسیم فرما دیتے۔ اس سے بڑا غریب نواز اور کون ہوگا کہ کوئی مانگنے کے لیے آئے اور حضور کے پاس اس وقت ظاہری اسباب میں سے کچھ نہ ہوتا تو ادھار منگوا کے اسے عطا کر دیتے، پھر خود ادھار پورا کرتے رہتے، لیکن آنے والے کو خالی نہ پلٹنے دیتے۔ سامعین کرام، غریبوں سے پیار کرنا، بولیے یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دکھوں مجبوروں محتاجوں مسکینوں مظلوموں کے ساتھ ان کی مدد کرنا۔ ایک مرتبہ مکہ پاک میں ایک شخص آیا، اس نے کچھ سامان بیچا، غالباً ابو جہل نے سامان خریدا، اور خرید کر تکبر میں آ کر اس نے اسے پیسے ادا نہیں کیے، اور پیسے دیے بغیر سامان لیا اور گھر آ گیا۔ وہ غریب مظلوم جس کا حق لٹ گیا تھا کعبۃ اللہ میں آ کر اعلان کرنے لگا مکے والو مجھے سردار نے لوٹ لیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تنہا اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسے باہر بلایا، فرمایا اس مظلوم کو اس کا حق واپس کرو۔ وہ جلدی سے اندر گیا اور سامان پیسے لا کر رقم لا کر اس کے دی، اور وہ دعائیں دیتا ہوا پلٹ گیا۔ جب حضور پلٹ گئے تو کافروں نے اسے گھیر لیا، کہا ابو جہل آج رسول اللہ تیرے گھر پہ آئے تھے، آج تو موقع تھا گستاخی کرتے کو بدلہ لیتے، تو آج تم نے بس ہاتھ باندھے اور فٹافٹ پیش کر دیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ میرے دروازے پہ کھڑے تھے تو ان کے پیچھے ایسا اژدہا مجھے دکھائی دیا کہ اگر میں بات نہ سنتا تو اسی لمحے میری جان چلی جاتی۔
کسی غریب محتاج اور مسکین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں کھڑے ہو جایا کرتے۔ سامعین کرام، بات سمجھانے کے لیے میں آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ محتاجوں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے اٹھنے والوں کے ساتھ پھر دنیا کیا کرتی ہے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، میں آپ کے اس خطہ پاکستان کا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ سارا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو غریبوں کے حق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ زمانہ کیا کرتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی سندھ گیا ہو تو سندھ میں گمبٹ ایک علاقہ ہے، گمبٹ میں مخدوم عبد الرحمن ہاشمی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ میں وہاں حاضر ہوا، حاضری دی، تو میں نے وہاں جو احباب ہیں، متولی ہیں، آج جو ان کی نسل سے آگے ہیں، ان سے ان کی شہادت کا سنا تو یقین کریں کہ 2 دن میں ایک کیفیت میں رہا۔ کس قدر خوبصورت بات سنی۔ مخدوم عبد الرحمن ہاشمی آج سے 300 سال پہلے اس گھمبٹ کے علاقے میں آپ گدی نشین تھے، آپ کا وہاں قیام تھا، اور آپ کے آباء و اجداد 2 یا 3 صدی ہجری میں پاکستان آئے تھے، اس خطے پہ آئے تھے۔ مخدوم عبد الرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں سندھ کا حکمران کیلوڑو خاندان کا نور محمد تھا۔ نام اس کا بڑا خوبصورت تھا لیکن تھا یزید پورا۔ وہ جب اس نے دیکھا کہ حکمران میں ہوں لیکن لوگ میری نہیں سنتے، ہر کوئی مخدوم عبد الرحمن ہاشمی کے پاس جاتا ہے، ارادت ان کی ہے، محبت ان کے ساتھ ہے، اور حکمران میں ہوں اور میری کوئی سنتا نہیں ہے، تو اس نے انتقام لینے یا کو مزہ چکھانے کی نیت سے لشکر لیا اور گمبٹ کے باہر آ کر قیام کیا، اور اپنا ایک سپاہی بھیج کے کہا عبد الرحمن سے کہو کہ میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ اس نے یہ کام دھندا کس کی اجازت سے شروع کر رکھا ہے۔ مخدوم عبد الرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام ملا تو آپ نے بھی اپنے خلیفہ کو بلا کے کہا کہ جاؤ اسے نور محمد کو کہو کہ ہم کسی سے اجازت نہیں لیتے، ہمیں رسول اللہ کی اجازت ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو۔ وہ جب گیا خلیفہ ان کا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے شیخ کو تو آقا کی بارگاہ سے اجازت ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، خود لاؤ۔ اب جب وہ خلیفہ پلٹ کے آیا تو مخدوم عبد الرحمن ہاشمی بھی بڑے جلالی اور حضوری والے تھے، انہوں نے دن کی روشنی میں حضور کے نام خط لکھا، حجرے میں گئے اور جاگتے ہوئے آقا سے دستخط کروا لیے، حضور سے دستخط کروائے اور جا کے خادم کو کہا کہ جاؤ اسے کہو یہ رسول اللہ کی اجازت ہے۔ وہ لے کر گیا، وہ تھا تو یزید صفت، بدبخت تھا لیکن کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا۔ اس نے حضور کا نام دیکھا تو گھبرا گیا، خط واپس کیا اور پلٹ گیا۔ اب جو حضور کی آل کا حیا نہ کرے وہ حضور کے خط کا کیا حیا کرے گا۔ اس بدبخت نے پھر بدلہ اور انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ سارا واقعہ ایک خاص پیغام دینے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اعلائے کلمہ حق کیا ہوتا ہے اور غریبوں کی مدد کا کیفیت کیا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو کیا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ واپس پلٹ گیا اپنے محل میں تو اس نے کہا میں مخدوم عبد الرحمن ہاشمی کو سبق سکھاتا ہوں۔ سبق سکھانے کے لیے اس نے سکیم سوچی، اس نے پورے علاقے کے کسانوں کو دی ہوئی رعایتیں واپس لے لی اور ٹیکس لگا دیے، مجبور کر دیا کسانوں کو۔ اسے پتا تھا کہ یہ غریب جس سے محبت کرتے ہیں جب بھوکے مریں گے تو ان کے پاس جائیں گے، انہیں مجبور کریں گے تو وہ ان کی خاطر میرے پاس ضرور آئے گا۔ وہی ہوا، اس کی سکیم کامیاب ہو گئی۔ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں نے جب بھوک سے مرنے لگے تو مخدوم عبد الرحمن ہاشمی کے پاس وفد کے وفد آئے، عرض کرنے لگے اس بدبخت سے کچھ کہیں کہ ہمیں رعایت واپس کر دے، ٹیکس چھوڑ دے، ہمارے بچے اس سے گزارا نہیں ہو رہا ہمارا۔ بڑا سمجھایا مخدوم عبد الرحمن ہاشمی نے، لیکن لوگوں نے مجبور کیا تو وہ جو اس سے ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا
وہ مخدوم عبد الرحمن ہاشمی نے اس کے محل میں جانے کا ارادہ کیا، غریبوں کے حق کے لیے، ان کے لیے چھینی ہوئی رعایتیں واپس دلانے کے لیے۔ اور وہ بھی بڑا بدبخت تھا، اس نے جب سنا کہ مخدوم عبد الرحمن ہاشمی خود آ رہے ہیں، میری سکیم کامیاب ہو گئی، تو اس نے کیا کیا، اکبر کی طرح اپنا تخت اونچا کروایا، اتنا اونچا کروایا کہ وہ بیٹھے تو اس کے قدم آنے والے کے سر کے برابر ہوں۔ اور پھر جب پتا چلا کہ وہ محل کے قریب آ گئے ہیں تو وہ باہر نکل گیا کہ وہ پہلے آئیں، میں بعد میں آؤں، وہ کھڑے ہوں میرے لیے، اور کھڑے ہوں تو ان کا سر میرے قدموں کے برابر آئے۔ حضور مخدوم عبد الرحمن ہاشمی پہنچے، دیکھا محل خالی ہے، خادم کو کہا کہ مصلی لاؤ، نماز پڑھنی ہے۔ اس نے مصلی بچھایا، فرمایا یہاں نہیں، تخت پر بچھاؤ، وہاں پڑھنی ہے۔ تخت پر مصلی بچھایا، نماز شروع کی۔ وہ بدبخت آیا اور دیکھا کہ تخت پر تو حضور نماز پڑھ رہے ہیں، مخدوم عبد الرحمن ہاشمی۔ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آ گیا ہے، آپ نے نماز اور لمبی کر دی، اسے کھڑے رکھا۔ جب سلام پھیرا تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، اس نے جھک کے سلام کیا۔ جب سلام کیا، اب سنو کلمہ حق بلند کرنے والوں، کلمہ حق کہتے کسے ہیں اور یہ جرت ہوتی کن کو ہے؟ مخدوم عبد الرحمن ہاشمی رحمت اللہ علیہ نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور ڈال کے کہا، نور محمد تم نے کتے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ بات سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کہا ہاں حضور، جس نسل کا کہے وہ کتا پیش کرتا ہوں۔ فرمایا بدبخت، میں گنبد سے کتے دیکھنے نہیں آیا، مجھے تمہارے وجود سے کتے کی بو آ رہی ہے۔ اس کے تخت پر بیٹھ کر اسے کہا کہ تیرے کردار سے مجھے کتے کی بو آ رہی ہے، پھر بھی نہ سمجھ سکا۔ تو فرمایا سن، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ صدقہ دے کر واپس لینا یہ ایسے ہے جیسے کوئی الٹی کر کے چاٹ لے، اور یہ کام جانوروں میں سے صرف کتا کرتا ہے۔ یہ تیرا کردار ہے کہ غریبوں کو رعایتیں دی اور پھر تو نے واپس لے لی۔ اس کے قدم اکھڑ گئے، گھبرا گیا، ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کروں؟ تو ساتھیوں نے کہا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، جو کہتے ہیں مان لو۔ اس نے فوراً رعایتیں بحال کی، رکا لکھا، آپ نے دستخط کیے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ واپس پلٹ آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر یزید کرتا ہے، پھر انتقام ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس بدبخت نے کچھ دنوں کے بعد 2000 کا لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے مخدوم عبد الرحمن ہاشمی اور ان کے خاندان اور گاؤں کے 250 افراد ذبح کر دیے، 250 افراد شہید کر دیے۔ 3 دن لاشیں وہاں پڑی رہی، کسی نے خوف سے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جب لشکر پلٹ گیا تو پھر دوسرے گاؤں والوں نے آ کے جنازے پڑھے اور پھر دفن کیا۔ آج بھی ان کی قبر موجود ہے، اور کسی کو موقع ملے تو جا کے دیکھے۔ الحمدللہ جو حق کے لیے تن من دھن لٹا جاتے ہیں، پھر اللہ کرم کیا کرتا ہے، ان کے مزار اقدس پر آج بھی ایک بیری ہے جھاڑی کی شکل میں، اور اس کے سینکڑوں ہزاروں پتوں پر ہر پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ سارا واقعہ جس کے لیے میں نے عرض کیا سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں نے جو اعلائے کلمہ حق کا فریضہ سر انجام دیا، یہ انبیاء کا وہ ورثہ ہے جو آپ کا نصیب بنا ہے۔ یہ ہر ایک کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی تخت پر بیٹھ کر کہے کہ تجھ سے کتے کی بو آ رہی ہے، یہ کسی کسی کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ یاد رکھیں کہ انتقام اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر جب وہ شہادت ہو گئی، 1 سال گزرا تو قریب مورو ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک اور اللہ کے ولی تھے، آقا خود خواب میں تشریف لائے، فرمایا سنو اٹھو، مخدوم عبد الرحمن ہاشمی اپنا کام کر گیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کلمہ حق بیان کرو۔ وہ خطبہ آج بھی موجود ہے سندھ کے اندر۔ وہ گئے، جمعے کا دن تھا، اور اس کے محل میں گئے، اس کی جامع مسجد میں جا کر
خطیب کو ممبر سے اتارا، خود بیٹھ کر خطبہ دیا۔ وہ نور محمد سامنے بیٹھا ہوا تھا، فرمایا سن اب تیرا انجام یہ ہوگا اور تجھے کتے کی موت مارا جائے گا۔ یہ خطبہ دیا اور پلٹ آئے۔ چند دنوں اور مہینوں کے بعد احمد شاہ ابدالی کا گزر ہوا، تاریخ پڑھ لیں۔ اس نے وہ علاقہ فتح کیا اور اسے گھوڑوں کے استبل سے نکال کے قتل کر دیا۔ سامعین کرام، یزیدوں کا انتقام ایسا ہی ہوتا ہے، ہر دور میں ہوا ہے اور ہوگا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا دو لوگ مجھے زندگی میں نہیں ملے، میں ڈھونڈتا رہا، ایسے بندے نہیں ملے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر غریب ہو جائے، رب کی بارگاہ میں دے اور پھر خود کنگال ہو جائے، ایسا بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور دوسرا فرمایا ایسا ظالم بھی کبھی نہیں دیکھا جس کی اللہ نے پکڑ نہ کی ہو۔ سامعین کرام، وقت دور نہیں ہے، یہ اعلائے کلمہ حق کی سنت ادا کرنے والوں، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اور جو اس راہ پہ چلتے ہیں، دنیا جو کچھ کہتی رہے وہ اس کا نصیب ہے، آپ کا نصیب یہ تھا اور ہے۔ ہم تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ایسی 10 امتحان اور آزمائشیں آئیں، ہم ہر آزمائش میں اعلائے کلمہ حق کا فریضہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ہم جابر و گمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے تیار ہیں، اور غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حق پلٹا کے دینے کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو وہ جان دینے کو بھی تیار ہیں۔